سورۃ المجادلہ قرآن پاک کی 58 سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا ایک اہم موضوع ایک عورت کی شکایت، اللہ کے احکام، منافقین کی سازشیں اور اسلامی معاشرتی اصول ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف معاشرتی مسائل، ایمان والوں کے لیے نصیحتیں اور منافقین کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اہم نکات: ایک عورت کی شکایت اور اللہ کا جواب۔ سورت کا آغاز ایک اہم واقعے سے ہوتا ہے جس میں خوالہ نامی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے شوہر کے خلاف شکایت کی۔ ان کے شوہر نے غلط جملہ کہا تھا جو عرب کے زمانے جاہلیت میں زہار کہلاتا ہے، یعنی کسی شخص کا اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مانند کہہ دینا۔ اس وقت یہ جملہ بیوی کو طلاق دینے کے مترادف سمجھا جاتا تھا اور بیوی کو شوہر سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور فریاد کی کہ ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں مگر وہ بے سہارا ہیں۔ اللہ نے ان کی شکایت سنی اور قرآن میں آیت نازل کی جن میں زہار کے اس عمل کو غلط قرار دیا گیا اور کفارہ مقرر کیا گیا۔ کفارہ: جو شخص زہار کرے اسے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کا بہت خیال رکھا گیا ہے اور اللہ مظلوموں کی فریاد سنتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ: خفیہ مشورے اور اللہ کی نگرانی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آپس میں خفیہ باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان خفیہ باتوں کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ اگر مشورہ کرو تو اچھائی اور نیکی کے بارے میں کرو، نہ کہ گناہ، دشمنی یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں۔ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری چھپی اور ظاہر ہر بات سے واقف ہے۔ تیسرا پوائنٹ: منافقین کا ذکر۔ اللہ نے ان منافقین کا ذکر کیا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے مگر دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، خفیہ باتیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ چوتھا: مجالس کا ادب اور مسلمانوں کو نصیحت۔ اللہ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھیں تو ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر انہیں جگہ بنانے کو کہا جائے تو وہ خوش دلی سے جگہ بنائیں۔ اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا جو علم والے اور نیک ہیں۔ پانچواں: اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ چھٹا: ایمان والوں اور منافقین کے درمیان فرق۔ سورت کے آخر میں اللہ نے واضح کیا کہ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ، اس کے رسول اور آخرت پر دل سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے والدین، رشتہ داروں یا دوستوں کو بھی دین پر فوقیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور وہ اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے۔